امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بردبار تھے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو مروان ایک بدبخت آدمی تھا، وہ اس وقت حاکم تھا۔ امام حسن نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی طرف پیغام بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری قبر جو ہے حضور پاک کے ساتھ روضہ انور کے اندر بن جائے۔ انہوں نے اجازت دے دی، لیکن مروان نے درمیان میں رکاوٹ پیدا کر دی۔ اس نے کہا کہ عثمان غنی کو تم نے دفن نہیں ہونے دیا تو میں بھی حسن کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ اور ماحول اتنا گرم ہو گیا کہ لڑائی شروع ہونے ہی لگی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ آ گئے، تو انہوں نے درمیان میں آ کر بچا کر اور کہا کہ جس صلح کے لیے، جس امن کے لیے ساری عمر امام حسن محنت کرتے رہے اور اپنی حکومت جو ہے وہ اپنے مد مقابل کے حوالے کر دی، تم ان کی وفات کے اوپر پھر وہ لڑائی کا بازار گرم کرنا چاہتے ہو؟ خبردار ایسا نہ کرو، اس سے ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ چنانچہ آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے اعلان کیا رو کر کہ لوگوں، آج اللہ کے محبوب کا محبوب دنیا سے چلا گیا، اللہ کے محبوب کا محبوب دنیا سے چلا۔ ابو ہریرہ بڑا پیار کرتے تھے امام حسن حسین کے ساتھ کہ امام حسین ایک دفعہ ایک جنازے پہ گئے، انہوں نے جوتا، حالانکہ بہت چھوٹے تھے ابو ہریرہ سے امام حسین، لیکن حضور پاک کا نواسا ہونے کی وجہ سے انہوں نے جوتا اتارا، اور جب جنازہ پڑھا گیا اور جوتا پہننے لگے نا تو ابو ہریرہ نے اپنی چادر کے ساتھ ان کے پاؤں صاف کیے، امام حسین کے پاؤں صاف کیے انہوں نے۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ برہ بن عازب کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کو کہ امام حسن حضور پاک کے کندھوں پہ سوار ہیں، اور حضور پاک یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ اور بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہم انی احب حسنا فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حسن سے محبت کرے تو اس کے ساتھ بھی محبت کر۔ بخاری شریف میں عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ ابوبکر صدیق نے عصر کی نماز پڑھائی، نکلے تو دیکھا کہ امام حسن جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو کندھوں پہ بٹھا لیا۔ وقال بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ، میرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے، تیری شکل علی سے تو نہیں ملتی، تیری شکل تو رسول اللہ سے ملتی ہے۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، مولا علی پاس کھڑے ہوئے تھے اور وہ مسکرا رہے تھے۔ اس سے بڑا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق خطبہ دے رہے تھے تو امام حسن آ گئے، بچے تھے نا، تو کہنے لگے نیچے اترو، سبحان اللہ، نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ وہ نیچے اترا، حضرت علی نے معذرت کی کہا کہ میں نے اس کو نہیں کہا، بچہ ہے، خود ہی اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے، کیونکہ وہ نانا جان کو اسی ممبر پر دیکھتے رہتے نا، اس لیے انہوں نے ایسا کہہ دیا۔ کوئی حکمران کسی کے بچے کے منہ سے نکلی ایسی بات، چاہے وہ جتنا ہی عزت والا ہو اور جتنا ہی غریبی ہو، ایسی بات مان سکتا ہے؟ وہ تو حضرت عمر کا آپ نے واقعہ نہیں پڑھا ہوا کہ اپنے بیٹے کو آدھا دیتے تھے اور حسن حسین کو ڈبل حصہ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب یہ چھوٹے تھے تو میں جنگوں میں حصہ لیتا تھا، جہاد کرتا تھا، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ میں آپ کا سگا بیٹا ہوں۔ تو حضرت عمر نے جو جواب دیا نا اتنا پیارا تھا، انہوں نے کہا ان جیسا نانا تو لے کے آ، ان جیسی ماں تو لے کے آ، کندھوں پہ مصطفیٰ نے بٹھایا ہے کیا تجھے؟ جھولے میں قدسیوں نے جھلایا ہے کیا تجھے؟ بیٹا نبی نے اپنا بنایا ہے کیا تجھے؟ یہ تو نے جو کہا ہے تیرے منہ کی بڑائی ہے، کیا تیری ماں کو چادر تطہیر آئی ہے؟ تطہیر کے وارث یہ ہیں، تو میرا بیٹا ہے، لیکن یہ تو دیکھ یہ کس کا بیٹا ہے؟